السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ اگر ان کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو وہ سیاست سے بھری پڑی تھی۔ اس میں انہوں نے 3-4 باتیں کی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ ساری پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو رگیدنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے لیے عمران خان کی پالیسی تھی اور عمران خان ان کو لائے، اور اسی طرح سے ان کا کہنا تھا کہ ڈی چوک پر جو کچھ ہوا اس میں اسلحہ عوام کے پاس تھا، تحریک انصاف کے کارکنان کے پاس تھا، جبکہ رینجرز اور فوج کے پاس کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں۔ یہ تمام باتیں انہوں نے کی جو کہ غلط باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی گڈ گورننس پر توجہ دے۔ اب اس پہ بہت سارے صحافیوں کا نقطۂ نظر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان کی ہے، بلکہ 2022 میں جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور سپٹمبر تک سیز فائر کیا گیا تو اس چیز سے پی ٹی آئی اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک انصاف نے، مراد سعید نے خصوصاً کئی جلسے جلوس کیے، احتجاج کیے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں، انہیں کون لا رہا ہے، انہیں کیوں لایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے صوبے میں امن قائم کیا ہے، تو پھر یہ کون بدامنی کے لیے انہیں واپس لا رہا ہے، مگر ان کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب میں آپ کے سامنے حامد میر کا بیان رکھنے جا رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ طالبان نے سپٹمبر 2022 تک، مئی سے سپٹمبر تک سیز فائر کیا، 6 مہینے تک، اور اس وقت حکومت شہباز شریف کی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور بلاول زرداری وزیر خارجہ تھے۔ یہ سب کچھ ان کی مرضی اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی مرضی سے ہوا۔ اعزاز سید نے کہا کہ فیض حمید نے، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے لیڈر کو مہنگی بلٹ پروف گاڑی دی۔ تو اس طرح سے اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیانیہ بالکل غلط تھا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ حکومت کے وزراء بہت بڑی منافقت کر رہے ہیں، بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ عمران خان ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لائے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور مئی 2022 میں پی ڈی ایم نے طالبان سے مذاکرات کیے، بڑے بڑے وفود بھیجے۔ جنرل باجوہ اور کور کمانڈر پشاور فیض حمید مذاکرات کر رہے تھے، حکومت پوری طرح ساتھ دے رہی تھی۔ ان کی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ یہ اس بات کو تسلیم کریں۔ واشنگٹن پوسٹ میں جولائی میں نے آرٹیکل بھی لکھا، یہ حامد میر کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم سرکار جو کچھ کر رہی ہے اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ کے معاملے پر صرف عمران خان نے ہی نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی یو ٹرن لیا ہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر عمران خان کی پالیسی پی ڈی ایم نے جاری رکھی اور ناکامی کے بعد الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگی وزراء غلط بیانی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں جنرل فیض نے کابل جا کر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے اور سیز فائر کیا، ایسا کہنا ہے حامد میر کا۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری خبر رکھنے جا رہا ہوں اعزاز سید کی۔ اعزاز سید کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نواز شریف کا جدہ طرز معاہدہ چاہتی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کو گرفتار تو کر لیا انہوں نے، اب چھوڑنے میں انہیں زیادہ پریشانی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو چھوڑا جائے، کیونکہ وہ رہائی چاہ ہی نہیں رہا۔ وہ تو کہہ رہے کہ پہلے میرے کارکنان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد
پھر میں اس وقت تک جیل میں رہ لوں گا، مجھے جیل میں رہنے میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، لیکن اب وہ صرف چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک معاہدے پر دستخط کر دیں، لیکن عمران خان نے کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا کہنا اعزاز سید کا ہے۔ اعزاز سید اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں، اعزاز سید نون لیگ کی زیادہ لائن لیتے ہیں۔ یہ تمام اینٹی عمران خان اور اینٹی پی ٹی آئی صحافی ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے عمران خان کو معاہدے کے لیے کہا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہ ایک سیاسی پریس کانفرنس تھی جس میں ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اگر ان پر تنقید ہو رہی ہے تو وہ جائز ہے۔ اس سے اچھا ہوتا عطا تارڑ یہ پریس کانفرنس کر لیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے کام کو چھوڑ کر سیاست میں مداخلت کریں گے، سیاسی باتیں کریں گے، تو پھر ان پر تنقید تو ہوگی، پھر ان پر بات تو کی جائے گی۔ اگر انہوں نے کوئی بات فیکٹس کے خلاف کی ہے، کوئی بات غلط کی ہے، تو اس کا جواب تو آئے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اعزاز سید کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فوج پہ تنقید ہوتی ہے۔ آپ سیاسی باتیں کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی، ایسا کہنا ہے اعزاز سید کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر پاکستان میں جو حالات بنا دیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے اسے سیاسی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے نون لیگ پر تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ لیکن عوام سمجھدار ہے، وہ زرداری صاحب کے صدر ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کو حکومت ہی سمجھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اب ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانا شروع کر دی ہے، منافقت شروع کر دی ہے، کیونکہ اب جو یہ بلاول زرداری ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے تو صرف کچھ عہدے لیے ہوئے ہیں اور ہم نے کوئی وزارت نہیں لی، اور اب وہ حکومت پر تنقید بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحافی بشارت راجہ نے کہا ہے کہ جیو نیوز نے ایک خبر چلائی کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس اعجاز الاحسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کی خبر چلائی تو اس پر جیو نیوز نے یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن کا انتقال نہیں ہوا، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ یہ اعجاز الحسن صاحب ہیں، یہ بھی جسٹس تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، مگر اس پر جیو نیوز نے خبر چلا دی ہے۔ اب یہ ہے کہ اعجاز الحسن تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، وہ مشرف دور میں پی سی او جج رہے، بعد ازاں افتخار چودھری کے ایک فیصلے سے وہ عہدے سے محروم ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ انہوں نے وہ کی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے دوسری خبر رکھنے جا رہا ہوں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کالعدم طالبان کی ری سیٹلمنٹ کی ساری ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کیسے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ طالبان اور افغانستان سے متعلق پالیسیز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیسے بن سکتی ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے بڑا اعتراف کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا، رانا ثناء اللہ کا، کہ جس میٹنگ میں طالبان کی واپسی کے حوالے سے بریفنگ اور فیصلے ہوئے، ان میٹنگز میں عمران خان موجود ہی نہیں تھے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے۔ عمران خان تو ان میٹنگز میں آنا ہی پسند نہیں کرتے تھے کہ اپوزیشن سے بات کرنا نہ پڑ جائے۔ رانا ثناء اللہ پلوامہ واقعے پر ہم 1 گھنٹہ عمران خان کا انتظار کرتے رہے، ان کا کہنا ہے، مگر عمران خان نہیں آئے۔ اب اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سابق سینیٹر جماعت اسلامی مشتاق احمد کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ سیاسی حکومت کا نہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں
نے صرف انہیں آگاہ کیا تھا، یہ سابق سینیٹر کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے دوسری خبر رکھوں کہ قومی اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے یعنی PAC کے چیئرمین کے لیے عمران خان نے شیخ وقاص اکرم کا نام دے دیا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے شیخ وقاص اکرم کا نام PAC کے چیئرمین کے لیے دیا تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہمیں 3 یا 4 ججز کا پینل دے دیں، اس میں سے ہم کسی ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت پینلز کی طرف کافی عرصے سے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی یہ پینل مانگتے ہیں، یا جب یہ الیکشن ٹریبونلز بنائے گئے تو اس کے لیے بھی حکومت نے کہا کہ آپ ہمیں پینل بنا کر دے دیں، اس میں سے ہم چوز کر لیں گے اپنی مرضی کے ججز۔ تو یہاں بھی حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب 3 یا 4 ناموں کے نام دے دیں۔ تو عمران خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ میرا پہلا امیدوار بھی شیخ وقاص اکرم ہے، دوسرا امیدوار بھی شیخ وقاص اکرم ہے، تیسرا امیدوار بھی شیخ وقاص اکرم ہے، اور چوتھا امیدوار اور چوتھا نام بھی میں شیخ وقاص اکرم کا ہی دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میرا ہے، واضح کیا کہ فیصلے کا اختیار صرف عمران خان کے پاس ہے اور کسی بھی حکومتی عہدیدار کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ عمران خان نے PAC کی موجودہ نامزدگی پر اپنی پارٹی کی قیادت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ PTI سے چیئرمین PAC کا انتخاب صرف وہی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جانب سے چیئرمین PAC کے لیے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا نام شیخ وقاص اکرم کا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی اندیا دیا کہ اگر انہیں PAC کی چیئرمین شپ نہیں ملی تو وہ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں پہلی دفعہ جب سزائیں سنائی گئیں تو ان کا مقصد عمران خان کو ڈرانا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ عالمی پریشر آئے گا، اسی وجہ سے جلدی باقی فیصلے سنائے گئے کہ اتنا زیادہ پریشر نہ آ جائے کہ ہم فیصلے نہ سنا سکیں۔ یعنی یہ جو 60 لوگوں کو ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی ہیں، اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی میں جلدی ان فیصلوں کو، ان سزاؤں کو اناؤنس کیا گیا، ان فیصلوں کو، سزاؤں کو سنایا گیا کہ تاکہ ہم پہ زیادہ دباؤ نہ آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ مان لیا گیا، وہ ان کا جو مدارس کی رجسٹریشن کا تنازع تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ صدر زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، اب یہ ایکٹ بن گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان 7/10 کے سیل میں قید ہیں، ان کے سیل کے باہر گیلری کا ٹاپ اوپن ہے۔ عمران خان نے دوران گفتگو ذکر کیا کہ فجر کے وقت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے۔ علیمہ خان کا مہدی حسن کو انٹرویو۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کے ہزاروں ثبوت ویڈیوز اور تصاویر کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ اس انٹرویو میں جو انہوں نے مہدی حسن کو دیا اس میں وہ کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہوئے بیان دے رہے ہیں، سنائپرز رائفلز کے فائر درجنوں افراد کو لگے۔ علیمہ خان کا عالمی شہرت یافتہ صحافی مہدی حسن کو انٹرویو۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا اس رجیم میں اتنے ایڈیٹ لوگ ہیں جو لاتعداد ویڈیوز، شہادتوں اور گولیاں چلنے کے باوجود اس بات سے ہی انکاری ہیں کہ وہاں گولیاں چلی ہیں۔ عمر ایوب خان نے DGISPR کے پریس کانفرنس کے جواب میں کہا، جب انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ ہوتی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، تو عمر ایوب خان جو تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارڈر پر پٹواری یا گرداور تو چیک نہیں کر رہا، تقریباً 550 ارب روپے کا پیٹرول اسمگل ہو کر آتا ہے، وہ ریڑھیوں، خچروں، گدھوں پر تو نہیں آتا۔ انٹیلیجنس کے اہلکار جب میڈیا کے پیچھے مصروف ہوں گے تو اس غیر قانونی کام کو وہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ عمر ایوب خان کا بیان تھا۔
اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کی اور جو فیکچول انکریکٹ تھیں، تو اس کے لیے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھا ہے صحافیوں کی طرف سے اور سیاسی لیڈران کی طرف سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔